الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. یہ 10 قواعد ہیں، 10 قواعد لتزکیۃ النفوس، لیکن رسالہ عرب کا انہوں نے دیا تھا کہ اور کسی نے دیا تھا. اس کا ہم لوگوں نے ترجمہ کیا، اس میں امام رشید بصری اور بہت سے لوگ شریک ہیں، سب اس میں لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ ایسی کتاب ہو گئی ہے، اس کا نام دستور الصادقین لقرب رب العالمین، نام ہی سے لوگ خوش کراتے ہیں. دستور الصادقین لقرب رب العالمین بہت پسندیدہ کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے لیے یہ موجبات سعادات میں سے اسی کتاب. پھر اور بھی کچھ ملا دیا میں نے. قاعدہ 10 10واں قاعدہ. پہلا کیا؟ توحید. اور دوسرا اور 10واں کیا ہے؟ نفس کی معرفت. توحید پر بہت اچھا لکھا ہے. 10 قاعدے پورے اصلاح نفس کے لیے کافی ہے. سناتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ 2 سے 3 مرتبہ. قاعدہ 10 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا. یہ قاعدہ جب نفس کی معرفت ہوگی تبھی تو اس کی اصلاح بھی کرے گا. جب معرفت ہی نہیں تو اصلاح کیا کرے گا؟ اس کی معرفت. تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ اس کی رعایت آسان ہو جائے اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی بآسانی ہو سکے. آفات بلیات اسی نفس کی وجہ سے آتی، جو تم جانو گے تو اس سے بچو گے. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ صفات نفس کے احوال کی طرح راجع ہیں، سب نفسی کی طرف. اول نفس مطمئنہ. ظاہر ہے کہ اس کا کیا مقام ہے. نفس مطمئنہ اللہ نے قرآن میں، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرف اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. جب آدمی اصلاح کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. جب مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کا مورد بناتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. کہیں پہ یا ایتھا النفس الامارہ نہیں آیا ہے، حالانکہ وہ بھی نفس ہی ہے، قرآن میں ذکر اس کا ہے. مگر جب یہی نفس امارگی سے نکل کر لوامگی میں آتا ہے اور لوامگی کے بعد مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کے خطاب کا لائق ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، تم نے کام کیا، تم اس لائق ہو کہ ہمارے مخاطب بنو، تم اس لائق ہو کہ ہمارے دربار میں آؤ، ہمارے بندوں میں شریک ہو جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اب تم کو یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں آنے کا کم پورا کورس ہوتا ہے. ہمیشہ تھوڑے نا امریکہ میں، لندن میں، روس میں رہتا ہے، ہوتا ہے تو لوٹتا ہی ہندوستان میں. وطن اصلی آخرت. تم یہاں بطور اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہو، تم نے اپنا نصاب پورا کر لیا، اب لوٹو ہمارے کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب تمہارا یہ جگہ تمہاری ہے ہی نہیں، لوٹو. ارجعی میں اس طرح خطاب ہے کہ ہم نے تم کو
بس برائے اصلاح بغیر ضرورت یہاں بھیجا تھا، تم ہماری جگہ کے لائق ہو، یہاں لائق نہیں، لوٹو یہاں سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ یہ کافر کچھ بھی ہو، ان کو اطمینان کا ایک شمع بھی نہیں ملتا، بس اسی میں ادھر بدھ میں رہ جاتے ہیں، جانتے بھی نہیں دنیا میں اطمینانی کوئی چیز ہے، ان کو نصیب نہیں ہے مومنین کو۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرف اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے، ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا۔ الذین آمنوا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نصاب تھا تم پورا کر چکے، اب تم کو یہاں نہیں رہنا۔ دارالاغیار ہی ہے، دارالاحباب وہ ہے۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان سب سے بڑی چیز، افضل الاعمال ایمان، یہ تو ہمیشہ ہے۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، سمجھ لیا کہ یہی محبوب حقیقی یہی ہے اور یہی قابل ذکر ہے، اسی کی طرف کو رجوع ہونا ہے، اس کی تیاری کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کی تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ اب تمہاری بات، تم بھی خوش ہم بھی خوش، تو اس سے خوش اور تجھ سے وہ خوش، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آخری پیغام ان کو یا بہت سے لوگوں پر یہی نظر سنا دی جاتی ہے۔ جہاں سے میں نے سنا کیسر کے بزرگ میں شیخ مہتر جہاں مل جاتے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو نظر سنائی پڑی، لوگوں نے سنا یا یہ تو اللہ کو بہت زبردست مجاہد تھے، کھیت جوتتے تھے، بیج ڈالتے تھے، اس سے پیدا ہوتا تھا تو مولوی عبدالشکور صاحب فلا جو ہے ان کو کھلاتے تھے۔ یہ ہزار لکڑوں کے ان سے بڑے کون تھے جو جن کا حاشیہ ہے ان پر سب مرید تھے ان سے۔ کہ سب مالدار کے سب لکھنؤ والے کو پتہ ہی کتنا مال کہتے حضرت ابھی کھیت جوتا کرتے ہیں، ہم کو شرم لگتی ہے کہ آپ ہم کو کھلاتے ہیں، ہمارے پاس خود موجود، ہم سب انتظام کریں گے۔ کیا نہیں، حلال روزی کے لیے جہاں سے ہل چلاتے ہوتے تھے، مریدین پیچھے پیچھے چلتے تھے، اسی میں القاء نسبت کرتے تھے۔ جہاں سے ترک سر بہترین جگہوں میں سے سمجھا گیا، کہا گیا بہترین جگہ میں چلو، ویسے بہترین جگہ ترک سر کی جگہ کہا گیا ہے، لیکن مکہ مدینہ سے نہیں، انہیں کوئی لگنے واقعی وہاں سکون ملتا ہے۔ سب تمام مشاہیر آتے ہیں، وہاں یونس وغیرہ ارے سبھی لوگ جاتے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، شاہ عبدالعزیز صاحب کے لیے بھی ہے، انہوں نے سنا، لوگوں نے کہا کس بنا پر؟ معلوم ہوا کہ ایک دفعہ گھی خرید کر کے لے آئے،
اس گھی میں ایک چونی تھی. چونی سمجھتے نہیں آدمی کیا لانا چونی. تو اس گھی میں ایک چونی تھی. تو وہ کس کی تھی؟ گھی والے کی تھی. آپ نے چونی نہیں خریدا تھا، گھی خریدا تھا. اب اتفاق سے چونی تھی، اس کو انہوں نے واپس کیا. کہا اس بنا پر آپ کو یہ بشارت ہوئی یا تو ہے نفس المطمئنہ. اتنی ہی پر اللہ تعالیٰ نے کہ سچا آدمی ہے. مسترب القلوب مسترب النفوس یہ کام نہیں کر سکتا. کہا کہ اچھا ہوا چونی گھی بھی ہے، قابل کر لیتا. کہ مبی جو ہے خالی گھی نہیں ہے، اس چونی بھی اس کے اندر ہے، بس تعریف کر کے آگے بڑھتا ہے. چونی بڑی وقت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ تھے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی موت روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے خوش. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. دوسرا نفس لوامہ، وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. یہ لوامہ ہوتی ہے، غلطی ملامت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس امارہ بسو وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جائے، گندے اور رذیل کام کرنے پر ورگلائے. نفس کی یہ تین اوصاف در نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں. ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں جو نفس کو پیش آتی ہیں. جو ہے چاہیے صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہیں. ایک ہی دن میں لوامہ بھی ہو، امارہ بھی ہو، اور مطمئنہ بھی ہو جائے. اس طرح سے یاد کر کے اہل علم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں تاکہ مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو. پھر اس کی اصلاح و تزکیہ میں کوشش و مجاہدہ مجبور ہے. مثال اول بہت بیان دی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. جب دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو اس کو حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو تربیت دے کر خوب سدھایا جائے. بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جب تک سدھایا رہتا گدھا گھوڑا دونوں برابر کوئی فرق نہیں. وہ بھی اسی دوڑتا ہے گدھوں کی طرح. گدھا کو سدھارے تب بھی اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. گھوڑے کے اندر صلاحیت رکھی ہے. کہاں سے کہاں پہنچتا ہے وہ ہوتا ویسے وہ بھی رہتا ہے. کوئی فرق نہیں لکھا ہے. بہت آگے بہت. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھایا جائے. جلدی اس سدھار میں بھی نہیں آتا. ایک گھوڑا آیا سدھانے کے لیے کوئی اس کے قریب جا ہی نہیں سکتا لگانے کے لیے. الحمدللہ ہمارے دادا کے لگا دیا اس کو. تربیت گھوڑے کی تربیت کیا. بیٹھتے تھے گھوڑے پر شان. لیکن تربیت کی ضرورت یہ بہت عمدہ مثال ہے.
گدھا گھوڑے میں کوئی فرق، وہ بھی ویسے دوڑتا ہے، لیکن اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ وہ گھوڑے کی چال چلے، گدھے کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ ایسا چلتا ہے کہ پانی لے کے کوئی چلتا ہے۔ سب سے عمدہ سڑک کون سا دی جاتی ہے کہ کار پہ چلے اور چائے پیتے جائے، کوئی اس کے اندر تغیر نہ ہو، سڑک۔ تو گھوڑے کی خاصیت یہی کہ اس پر چلو کوئی تغیر نہ ہو، ایسا قدم چلتا ہو، چلنے میں پڑ۔ گدھا بھی چلتا ہے، گھوڑا بھی چلتا ہے، گھوڑا بغیر سدھائے ہوئے چلتا ہے، بغیر سدھائے ہوئے چلتا ہے، دونوں میں چلنے میں چال میں فرق۔ اسی طرح نفوس جو اللہ نے دیا ہے، امارہ ہے، لوامہ، مطمئنہ، سب کے چلنے میں فرق۔ مطمئنہ اسے کہتے ہیں، نشیب زمین کو کہتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے نفس کو نشیب زمین سے بنایا تو اللہ کے مخاطب بننے کے لائق ہو گیا۔ یا امارہ نہیں کہا، نہ لوامہ کا، مطمئنہ نشیب زمین کو کہتے ہیں، کیونکہ نشیب زمین وہ بنا تو اللہ نے اس کو عرش تک بنا دیا، عروج دیا، نزول بعد عروج، عروج بعد نزول۔ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ نشیب زمین کی طرح اپنے کو اس نے بنا دیا، جھکا دیا اللہ کے سامنے اپنے کو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ارذل الاشیاء زمین ہے، جو ارذل الاشیاء میں اپنے کو لے آتا ہے تو پھر عرش تک اللہ بلاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے نفس۔ اب تمہارے دوبارہ مقام بہت رہ چکے ہم یہاں، اب تم بلندی کی طرف چلو۔ اللہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت، بہت عمدہ بیان کیا ہے ہمارا ماتھانی جو ترجمہ کیا ہے کہ نہیں، توڑ دیا قلم، میں کہا روزانہ اس کو کہاں بنائے۔ نفس مطمئنہ، ہمارا بھی اللہ ہی کا نفس ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ لوامہ بھی نے کہا ابھی تم کنارے رہو، تم اسی جاہل ہو، اس نے اپنے کو مٹایا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان، بہت عمدہ شعر ہے، محمد احمد صاحب شعر ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے، لیکن وہاں محمد احمد صاحب شعر کچھ کم نہیں مولانا، میں تو نام و نشان ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب بہت، حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت اس کو پڑھتے تھے، یہ ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سل۔ امام محمد احمد صاحب شعر بہت زبردست وہاں کے اشعار معرفت کے ہیں۔ ماں شمس الرحمان نے تو اس کو خواجہ صاحب پہ بڑھایا مولانا کو، محمد احمد حقائق بیان کیے ہے کہ نہیں۔ تو لیکن سنو، اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھایا جائے، تب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اور پر سوار کی سواری ہو سکتی ہے۔ جگہ چلاؤ گے چلے گا، رکنے رک جاؤ گے چلے گا، تم کو سنبھال کے لے جائے، اب تم کو سنبھال کے بولا لے جائے گا تربیت والا، صلاحیت اس پر سوار کی سواری، یہ سب اس کی تربیت، یہ سب اس کی تعلیم و تربیت اور سدھارنے کے نتائج کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی تعریف نہیں، اس نے تربیت دیا اپنی گھوڑے نے، تو گھوڑے کی تعریف نہیں ہے، دراصل تربیت کی تعریف ہے۔ لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ سدھا دیا گیا گھوڑا شاہی ہے۔ ہم لوگ ایک کب بیٹھے کہیں لکھنؤ میں، گھوڑا تھا، اسے اتنی تعریف کیا گھوڑوں کی، اکار کی اتنی مذمت کیا کہ اس پر بیٹھنے جینے جائے، کہا یہ کوئی سواری ہے، یہ سواری ہے شاہوں کی سواری، گھوڑا ہے۔ لکھنؤ کا بڑے انداز سے بیان کرتے ہی آیا،
گھوڑے کی. کہا یہ سواری ہے؟ وہ سواری ہے. کارور کی بہت مرمت. کہا چلو بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سب اس کی تعلیم و تربیت اور سدھارنے کے نتائج ہیں. لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا تو اس کے حسن و خوبصورتی سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ضرورت کے بعد اس کے فوائد اور نتائج کے متعلق اس کے سوار کی تعریف نہ ہوگی. کوئی آیا فلاں سواری سے آیا، جب کچھ نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں. کس کی سواری ہے؟ فلاں کی. کب؟ خچر پر بیٹھ کے تمہاری تعریف نہیں ہوگی. گھوڑا بھی اگر غیر مہذب ہے، اللہ تعالیٰ بہت عمدہ مثال دے کے سمجھایا ہے. بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے اور سدھارنے والے کے حوالے کر دے جو اس کی تربیت کرے. کہ ہمارے گھوڑے بڑی محبت ہے تو رہے گا ویسے ہی رہے گا گھوڑا. تم بھی ویسے ہی رہو گے، گھوڑا بھی تمہارا ویسے رہے گا. اگر تم نے اس گھوڑے کو تربیت کے لیے کسی کو سپورٹ کیا، انہیں تربیت کیا، پھر تو کیا ہے. ہمارے حکیم صاحب کیا عبد الغنی صاحب ہے، دیکھو عاملہ ہے، وہ جہاں چاہو پنساری دکان پر خریدو، لیکن ایک عاملہ وہ ہے جس کو اٹھایا اور اس کی تربیت کیا. عبد الغنی صاحب ہے، اس میں چبھویا اور اس میں شیرہ ڈالا تو پھر وہ پنساری کی دکان پر نہیں جائے گا، شاہی دسترخوان پر جائے گا، چاندی کا ورق لگا کے. وہی عاملہ ہی ہے. لیکن اس کو اگر کھائے جھاڑو میں پھینک دیا گیا، کہاں جائے گا؟ پنساری کی دکان پر جائے گا. جب قبض ہوگا تو اس کو کھلایا جائے گا. یہی ہے، اس کے دوسرے کام اس سے ہے. لیکن وہی عاملہ ہے اگر کسی قدرداں کے پاس پہنچا، اس کو کیا، اس کو سدھارا، اس میں کچھ لگا، شیرہ ڈالا، چاندی کا ورق اس میں لگایا، کہاں جائے گا؟ شاہی دسترخوان پر جائے گا. وہی عاملہ تربیت کا یہ اثر ہے. گلے خوشبوئے در حمام رودے، رسید دست محبوب بدسم، بدو گفتم کے کیا ہے، اور کہ ازبوبے دلا ویزن مسم. گل نے کہا کہ میں ویسی ناچیز تھا مگر کچھ دنوں تک مٹی نے کہا گل کی صحبت میں رہا، اس میں پر میرے اندر میں خوشبو آ گئی. گرے خوشبو ہے. ہمارے والد صاحب کو بہت ہی یاد تھا، یہ بہت ہی پرانے گلستان میں پڑھے تھے. یہ سب شعر بہت والد صاحب سناتے. گرے خوشبو در حمام رسید دست محبوب بدسم، بدو گفتم کی مشکی یا ابیری کی ازبوبے تیرے دل مستم، تیرے دل آوے بگفتہ من گنے ناچیے بودم، بگفتہ من گنے ناچیے بودم، بلا کی صحبت باگل نشستم. یہی ہے. چل لیکن یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے فن سے بھی واقف ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اناڑی تو نہیں ہے. اور اس میں ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو جو اس کو حاصل ہے کہ نہیں، وہ خود تربیت کرنے میں ماہر ہے کہ نہیں، اس کو بھی. چنانچہ اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ تربیت کرے تو اس گھوڑے کے بچے کا مالک اسے منتفع ہوگا. جس کو تربیت دیا اس کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہی ہونا چاہیے، مہارت ہونی چاہیے اور خیر خواہی. دو چیزیں، مہارت اور خیر خواہی بھی ہو، تب اس گھوڑے کی تربیت کرے گی اور مالک کے لیے مفید یہ بچہ ہوگا. لیکن اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو اور گھوڑے کے ادب سکھانے کا علم بھی نہ ہو تو اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا اور اپنے نفس کو بھی تھکا ڈالے گا اور اس کے سوار کے نتائج پر تعریف نہیں ہوگی. کچھ غیر اگر تربیت کرنے والے کے پاس گھوڑے کی تربیت کرنے کے آداب کا علم ہے
مگر اس علم و معرفت کے باوجود تربیت کرنے پر شفقت کو برداشت مشقت کو برداشت کرے اور آرام طلبی کو پسند کرے اور تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیر خواہی لازم ہو اسے سستی برتے تو وہ بھی اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. مربی بھی ویسی ہونا چاہیے. تین بات اگر خیر خواہی نہ ہو مربی کو وہ گھوڑے اللہ تعالیٰ تربیت کا موقوف ہے مربی کی شفقت پر اس کی مہارت پر. مشائخ ہر شیخ تربیت نہیں کر سکتا. ہر صالح مسلح نہیں ہوا کرتا. اس کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیر خواہی لازم ہے اسے سستی برتے تو وہ بھی اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا اور اس کے ساتھ برا کرے گا. وہ بلانے اور بھگانے کی صلاحیت نہ رکھے گا. اس کا ظاہر تو اچھا ہوگا مگر باطل پر اعتبار نہیں. اس کی تربیت نہیں ظاہر تو گھوڑا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ندامت ہوگی جس دن ندامت کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تم نے ایسے لوگوں کو ثبوت کیا جو خود ماہر نہیں تھے سب پر نہیں. اس بنا پر تربیت کا اہتمام سبھی کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو اطمینان تک پہنچائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہ مینی اسرک نفسم بے کا مطمئنہ تو میرے بلقائق و ترضا بے قضائق و تخن و بے عطائق. حضور نے خود نفس مطمئنہ کی دعا اللہ مینی اسرک نفسم بے کا مطمئنہ. حدیث ہے کہ نہیں دعا ہے وہ کوئی بات ہے تب تو حضور نے دعا فرمائی اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ تو من بلقائق و ترضا بقضائق و تقنع بعطائق. یہ صفات جب آئیں گے تب مطمئنہ تم ہوگے. صرف ذکر سے بھی نہیں ہوگا. حضور نے فرما دیا یہ ہے نا اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ تو من بلقائق. ایک بات تو من بلقائق و ترضا بقضائق یہ قضا پر راضی ہونا اور جو عطا ہے اس سے راضی ہونا. جتنا ہے دے دیا راضی رہو. یہ مطمئنہ کی تعریف ہے. حضور نے بتلا دیا کہ مطمئنہ یہ ہے اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ تو من بلقائق و ترضا بقضائق و تقنع بعطائق. عطا پر راضی ہے جتنا دے دیا اللہ نے راضی ہے. رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسرک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ سب چیزیں مجھے صفات ہیں. اس پر آدمی لگتا ہے کب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس پر انعام فرماتے ہیں. بہت پھر وہ اپنے نفس کو ملامت تو بھی دیکھا کہ ہمارا نفس جیسا تھا ویسی شریف ہے. اب اس کے بعد ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ اپنے نفس کو ملامت اور توبیخ کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں تو نے کوتاہی کیا, کیوں تو نے تقصیر کیا. ہائے میرا قلب بے صبری کی وجہ سے تمام مکروہات میری طرف لوٹ آئے. ہم نے اپنی تربیت نہیں کیا. اس تربیت کے نتیجے میں جتنی بلایا ظاہری و باطنی سب نے ہم کو گھیر لیا. اے قلو رحمک اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور اس مثال کو جان لو اور اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو تو فلاح مزاج پا جاؤ گے. گھوڑے والی مثال. گھوڑے کے اندر صلاحیت پوری ہے لیکن اس صلاحیت سے جب کام لیا جائے گا تب تو نے گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. حضرت مولانا محمد صاحب تھے جوہر پور میں. بہت سردی تھی.
تو لوگ کوئلہ لے آئے، ان کو دبکایا، اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، گرمی پیدا ہو گئی. تو مولانا نے اس پر بیان کیا بہت، الحمدللہ پورا بیان، حالانکہ پورا نہیں سمجھ لیکن وہ لکھا ہوا ہے. کہا دیکھیے اس کوئلہ کیا ہے، جھاڑو سے کے پھینکا جانے والا تھا، دیکھیے کسی قبضے میں آ گیا کوئلہ، اس کو لایا، اس میں چنگاری ایک ڈال دیا، سارا کوئلہ کیا ہو گیا، وہ شعلہ بن گیا، کوئلہ نہیں رہا. اس سے گرمی بھی حاصل کی جا رہی ہے اور روشنی بھی حاصل کی جا رہی ہے. فرمایا کوئلے کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح ہر شخص کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کی محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں. مال پر بھی بہت زبردست تقریر کیا. جب کوئلے کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی تو وہ شعلہ بڑھ گیا تھوڑا سا آگ دکھانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قلب کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لانے کی ہم توفیق دیکھیے. پھر وہ اپنے نفس کو ملامت توفیق کریں گے، کیوں تو نے کوتاہی کی، کیوں تو نے تقصیر کی، ہاں میرے قلت صبری کی وجہ سے تمام مکروہات میں سے لوٹائے. اللہ میں ابن قیم نے کہا نفس پہاڑ ہے. سن لو مثال دے رہے، وہ تو پہلی مثال. اس کو علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا ہے، کہا نفس پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ عز و جل کی طرح چلنے کے راستے میں مشقت ہے، اور ہر چلنے والے کے لیے یہ راستہ اسی پہاڑ پر سے گزر کے جانا ہے. اسی نفس سے پار کر کے ہی تم خدا تک پہنچو گے. علامہ ابن قیم بہت بڑے صوفی تھے، زبردست. کہا نفس بڑا پہاڑ ہے، اللہ عز و جل کی طرف چلنے کے راستے میں مشقت ہے، اور ہر چلنے والے کے لیے راستہ اسی پہاڑ پر سے گزر ہی کے جانا ہے اور اس تک پہنچنا بھی ہے. لیکن کچھ لوگوں پر شاق ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے. یقیناً یہ آسان ہے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. توفیق خدا دی. اللہ میں نے کہی اس پہاڑ میں وادیاں بھی ہیں، گھاٹیاں بھی ہیں، سخت گڈھے بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں، اور خاردار درخت بھی ہیں، جنگلی گھاس بھی ہیں، شدتیں ہیں، چور ہیں، راہگیروں کو لوٹ لیتے ہیں، خاص طور پہ رات میں چلنے والوں کو. جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار اور یقین کے چراغ نہ ہوں گے جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں تو موانع چپک جائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے اور ڈاکو ان کو ان کے چلنے سے میں حائل ہو جائیں گے. اللہ میں بھی کہتا ہوں اس پہاڑ میں وادیاں بھی ہیں. نفس کی اصلاح میں خود لکھ رہے ہیں ان حضرات نے ان مقامات کو طے کیا تھا. ماتھانی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامات کو طے کیا انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بھی کیا، میں مانتا ہوں. بڑے لوگ اللہ جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار یقین کے چراغ نہ ہوں جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں تو موانع چپک جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے اور وہ ڈاکو ان کے چلنے والوں کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے. اس راستے پر اکثر چلنے والے انٹرویو کے بعد واپس بھی آ چکے ہیں، رجوع بھی ہو گیا ہے، چلے لیکن نبھا نہیں سکے. واقف ہو گئے، بہت سے راجے ہو گئے، بہت سے آگے بڑھے سالک بن گئے. 3 چلتے رہتے تھک گئے، واقف وہیں رہ گئے، اور بہت اتنا گھبرائے کہ راجے لوٹ گئے، اور بہت سے جو عمر چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے واصل ان کا نفس مطمئنہ ہو گیا. ان کو کہا گیا اب آؤ یا یہ تو النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار، یقین کے چراغ نہ ہوں جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں، تو موانع چپک جائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، اور وہ ڈاکو ان کے درمیان کے چلنے کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ علامہ ابن قیم نے کہا اس راستے پر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے بہت سے، کم رائے نا شیوخ سخت، بہت سے شیوخ کو دیکھا کہ ساتھی گر گئے، آگے چلے لیکن موانع آئے اسے بچ نہیں سکے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرامات کی دلہن میں پھنس کے خدا سے رہ گئے، پچھڑ گئے، کرامات تک پہنچے لیکن اسی میں لگ گئے، غیر اللہ میں رہ کر کے اپنے کو ہلاک کر دیا، اور جو اللہ کے بندے تھے آگے بڑھ گئے۔ کم رائے نا شیوخ سکت، پوچھتے کہ پوچھتے حالقین کی لگے ہوئے ہیں، دعاوی کاذبہ نے ان کو گھیر لیا، جھوٹے دعووں نے، اب ہیں اب کچھ تھے نہیں۔ اللہ ہم سب لوگ کے لیے آسان کرے، ہم سب گزریں گے، گزر رہے ہیں۔ اس راستے پر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے، ابن قیم نکلے، جبکہ ان کے طے کرنے اس کے وادیوں میں داخل ہونے سے سب عاجز ہو گئے۔ شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو اس پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے سے ڈراتا ہے، کہاں یہاں آؤ گے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ شیطان کہتا ہے، ہمت ہار جاتے ہیں لوگ، ہوتا ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو اس پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے سے ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے، چنانچہ چڑھنے کی مشقت اور چوٹی پر ڈرانے والے کا بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں، اور چلنے والے کی عظیمت اور نیت میں ذوق پیدا کر دیتے ہیں، بس ہم سے نہیں ہوگا۔ خود ہمارے حضرت کے یہاں تھے، کسی بات کو کہلوایا حضرت نے، کہا مجھ سے ہی نہیں ہو سکے گا، کہا جا کر جو ایمان کی تصدیق کرے، نفس کی اصلاح کیا ہے، فرض ہے، آپ کہہ رہے مجھ سے نہیں ہو سکے گا، گویا کہ قد افلح من زکاہا کہ آپ نے نقیب کیا ہے، کہا ایمان کی بھی تصدیق کیجیے بلکہ نکاح بھی تصدیق کیجیے، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ دیا انہوں نے، عالم تھے۔ چلنے والے کی عظیمت اور نیت میں ذوق آ جاتا ہے تو اس وقت اس سے انقطاع اور رجوع پیدا ہوتے ہیں، اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ میں بھی نہیں، زبردست عارف تھے، بہت زبردست، 3 جلدیں لکھی مدارج السالکین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے جیسے چلنے والا اس پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہے تو ڈاکو کی چیخ، اس کا ڈرانا، خائف کرنا بڑھتا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب اس کو طے کر ہی لیتا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ ہی جاتا ہے، یہ سارے مخاوف خوف کی چیزیں امان میں بدل جاتی ہیں۔ اے بندہ تو نے میرا، اب تو میرا بندہ ہے، اس وقت چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے راستہ سارے عوارض اور گھاٹیوں کی مشقت ٹل جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ کشادہ دامن والا راستہ دیکھتا ہے، سب کشادے کشادے۔ 4 دن کی محنت، جو کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، اور میں کہتا ہوں 4 دن کی اندھیری ہے پھر اجالی رات ہے، تھوڑی سی محنت ہے۔ الٹا کر دیا، ٹھیک کیا تھا، بہت کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، میں کہا نہیں، 4 دن کی اندھیری ہے وَلَكُمْ فِيهَا، اب تمہارے منشے پر کام ہوگا وہاں، یہاں اللہ کے منشے پر تم نے کیا، اب تمہارے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ غفور رحیم، 4 دن اس وقت چلنا آسان ہو جاتا ہے،
اور اس سے راستہ کے سارے عوارض اور گھاٹیوں کی مشقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کشادہ دامن والا راستہ دیکھتا ہے. جتنا تنگ راستہ تھا اتنا ہی کشادہ ہے. لے لوہا کا نہار، اب رات ویسی ہے، لے لوہا نہ اس کے لیے سب روشنی روشنی اب ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی راستہ پہ چلا ہے وہ دیکھا ہے، سب کے لیے تو اسی لیے ہے، سب اسی لیے سب بہت اچھا لکھا ہے. ہم نے سنائے نہیں اس کو ابھی تک. ہاں سنا، ہم کو نہیں معلوم تھا. اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسے راستہ کے سارے عوارض اور گھاٹیوں کی مشقت ظاہر ہو جاتی ہے. افطار کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچا دیا ہے، اور اس سے راستے کے سارے عوارض اور گھاٹیوں کی مشقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کشادہ وہ امن والا راستہ دیکھتا ہے جو اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. تھوڑی دیر تک ہے، کچھ نہیں کچھ تو رہتی ہے. اللہ میں بھی نے کہی سلوک کو بیان کرنا ہے، اچھا بیان کیا، اور اس راستے سے سارے عوارض ہوگا. ہمارے حضرات ایسی کرتے ہیں. شیخ مثل ماں کے ہے لکھتے ہیں، شیخ ماتانی لکھتے ہیں. جیسے کوئی باپ کوئی چیز لاتا ہے تو لڑکا نہیں جاتا کہیں، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا وہ تمہاری لیے ہے. کہ شیخ جو ہے ابھارتا ہے، جو ہے ظاہری اس کی مشقت اور تلخی کو نہ دیکھو، بڑھو آگے، آگے تمہارے لیے آسان ہے. کشادہ دامن والا راستہ ہے جو اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. جہاں راستے کے نشانات ہوتے ہیں اب وہاں راستہ ملتا ہے، چلنے والے چلے ہیں وہ بھی نہیں. اور گزرگاہیں ہیں جو رحمان کے قافلوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو رحمان کے قافلوں کے لیے تیار کیے گئے. تیار ہے سب کچھ، تھوڑی سی مشقت. میں ٹھیک کہنا 4 دن کی اندھیری ہے پھر اجالی رات. مشہور تو وہی 4 دن کی چاند. فبین العبد و بین السعادت والفلاح قوت عظیمہ. عبد اس کے سعادت کے درمیان، عبد کے درمیان اور سعادت اور فلاح کے درمیان ایک قوت ہے عظیمت. چلو آگے بڑھ جاؤ گے. وہ صبر و ساعت، اور ایک ساعت کا صبر ہے، اور نفس کی تھوڑی سی بہادری ہے، اور قلب کو ثبات ہے، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کو اتنا کرنا ہے، صبر، ثبات، تھوڑا سا جمو، اللہ کی رحمت ساتھ ہے. والفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. والفضل بید اللہ، علامہ ابن قیم لکھ رہے ہیں والفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فضل عظیم والا. جب ان راستوں کی اتنی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کو دشوار نہیں بنائے گا، وہ بھی سہل کرے گا. امریکہ جانا آسان، یہاں جانا، خدائی کے جانا مشکل نہیں، وہ راستہ ہے. والفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فضل عظیم والا. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت، بس اتنا ہی ہونا چاہیے. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت، ایک زمانے کا صبر، نفس کی شجاعت، ثبات قلب اللہ کا فضل ہے. جسے چاہے دے اللہ کا فضل ہے پورا رہتا ہے. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت ہے. عظیمت، سستی نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ. فلاح کے عظیمت کی قوت، ایک زمانے تھوڑا سا، ایک زمانے کا صبر، نفس کی شجاعت، ثبات قلب اور اللہ کا فضل ہے. جسے چاہے دے
اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ مثال بھی ہمارے لیے نفس کا حال واضح کرتی ہے۔ مصنف لکھ رہے ہیں یہ مثال علامہ ابن قیم کی، یہ مثال بھی ہمارے لیے نفس کا حال واضح کرتی ہے اور اس بات کو کہ نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ نگرانی کرو، پس اگر اسے شرعی طریقے سے مجاہدہ نہ کیا اور اس کا صبر نہ کیا تو نفس بے قابو ہو کر ضائع ہو جائے گا۔ اس سے بچاؤ اپنے نفس کو، زیادہ محنت۔ لکھ رہے ہیں مصنف وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ 10واں اول توحید ہے بہت۔ بس وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے میں محاسبہ کی ضرورت ہے، کر بھی رہے کہ نہیں، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اصلاح کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے۔ اس میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی نصائح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اصلاح نفس کی، اپنے نفس کو مزکا اور پاک و صاف بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا کام کرنے کی اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور ہم سب لوگوں کو فائز المرام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔